انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پہلے جو ہے اپوزیشن نے اقتدار سنبھالتے ہی خان صاحب کو کہا کہ ایک میثاق معیشت کر لیتے ہیں. اس وقت گورنمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں تھی. اب کافی عرصے سے حکومت بار بار آفر کر رہی ہے کہ اصلاحات کے اوپر مل کر بیٹھیں, تو اب اپوزیشن بات کرنے کو تیار نہیں ہے. حکومت کی آفر, اپوزیشن کا انکار, اس کے حوالے سے ذرا یہ دیکھیے. الیکشن اصلاحات جیسے اہم معاملات کے اوپر, عدالتی اصلاحات جیسے اہم معاملات کے اوپر PMLN ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. الیکشن ریفارم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. PDM نے حکومت کی طرف سے انتخابی اصلاحات کو مسترد کر دیا ہے. اگر کوئی الیکشن ریفارمز کے متعلق بات ہونی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم پہ ہوگی. اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی مسودہ ہے, کوئی رائے ہے, تو وہاں الیکشن کمیشن کو دے. اس گورنمنٹ کے ساتھ میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں, ہم بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. مہمانوں کا یہاں پہ اپنے ساتھ تعارف کرا دوں. ملکہ بخاری صاحبہ پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون انصاف اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہے. ملک احمد خان صاحب سابق ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہے. سعید قاضی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے. ملکہ آپ سے آغاز کروں گی کیونکہ ابھی تک تو اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, اور ان کی جو یہ بد اعتمادی کا جو سینٹیمنٹ ہے, اس کی وجوہات بھی ہیں. تو اس کا پھر کیا آگے چلنے کا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ کیا وزیر اعظم صاحب کو ایک باقاعدہ خط لکھ دینا چاہیے, لیڈر آف اپوزیشن کو ایک فارمل انویٹیشن دے دینا چاہیے, کیونکہ اسپیکر اسمبلی کی دعوت کو اپوزیشن مانتی نہیں ہے. کہیں تو آگے بڑھنا ہے نا, یہ ڈیڈ لاک ہے. جی بالکل ماریہ, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتخابی اصلاحات کا مدعا ہے اور جو ان کا رویہ ہے اپوزیشن کے محترم رہنماؤں کا, بڑا غیر ذمہ دار ہے, بڑا غیر جمہوری ہے. بیکاز اب ہم کس ایشو پہ بات کریں؟ 3 سال سے کیا گردان ہے کہ پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دہائیوں سے پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے, جو صاحب اقتدار ہوا اس کو ہارنے والے نے نہیں مانا. 2013 میں الیکشن ہوا, اس کے اندر سب نے کہا, 22 پولیٹیکل پارٹیز نے, کہ RO کا الیکشن ہے, جوڈیشل کمیشن بنا, یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ باقی مدعوں کو چھوڑ دیں, ایک ایشو کے اوپر فوکس کریں کہ پاکستان کے انتخابی نظام کو تقویت کیسے دینی ہے, جمہوریت کو مضبوط کیسے کرنا ہے. اور وہ طریقہ کار صرف یہ ہے کہ آپ انتخابی عمل کے اندر جو اصلاحات ریکوائرڈ ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں, مسودے کے اوپر بات کریں, اور کسی ڈیسیجن کے اوپر آ جائیے, کچھ فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ ایسے انتخابی اصلاحات ہیں جن سے پاکستان کے نظام کے اندر شفافیت آئے گی. ہمارا سب سے اہم ان کو تجویز یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو نظام ہے اس کے اجراء سے پاکستان کا جو الیکشن کا نظام ہے اس کے اندر قدرن بہتری آ سکتی ہے. دوسرے جمہوری نظاموں کے اندر ہوا ہے, آپ پیپر کا جو کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے اس کو نہیں مانتے, ROs کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے, آپ کسی اور کو الزام کسی اور ادارے پہ ٹھہراتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب چیزوں کو رد کرتے ہیں اور پارلیمان کو بھی رد کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے بات کریں گے. آپ خود سوچئے, کیا آئین کے اندر ترمیم, کیا قانون کے اندر ترمیم الیکشن کمیشن مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اس میں آتا ہے مینڈیٹ کے اندر؟ فورم بھی نہیں ہے. کیا یہ ان کا استحقاق ہے؟ یہ ہمارا عوامی نمائندوں کا استحقاق ہے, اور اپنے ہی استحقاق کو ایک اور آئینی ادارے کو دیں تو آپ جمہوریت کی مضبوطی. لیکن ملکہ یہ دیکھیں, ہم ٹاک شو پہ بیٹھ کے تو آپس میں بات کریں گے, میڈیا کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ تمام باتیں آپ نے اپوزیشن کو, آپ ان کو بلائیے, کوئی آپ ایک گرینڈ ایک اگر آپ نے APC کرنی ہے, اگر وہ کہتے ہیں ہمیں چلا کر دکھائیں, ہمیں اس پہ بریفنگ دیں, یہ سب کام تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. اسپیکر کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ بائسڈ ہے, ہمیں اعتماد نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ڈیفینیٹلی ایک ڈیڈ لاک تو ہے. اس سے اپنی پوزیشن سے تھوڑا پیچھے سب کو جانا ہوگا. گورنمنٹ کو بھی شاید کوئی ایک نیا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا, اور اپوزیشن کو بھی ابھی جسے کہتے ہیں یہ اسٹبننس چھوڑنی پڑے گی. وہ کیا طریقہ ہوگا؟ ورنہ تو ایسے ہی روایتی بیانات ہر روز ہم سن رہے ہیں. دیکھیے ماریہ, بارہا دعوت دی ہے, PTI کی سینئر قیادت نے دی ہے. مسودہ جو الیکشن لا کا ہے, انتخابی اصلاحات کا, وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر شیئر ہوا ہے. پارلیمان ہی وہ فورم ہے نا جہاں پر عوامی نمائندے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, اور گفتگو اس ہاؤس کے اوپر, آگسٹ ہاؤس میں عوامی ایشوز کی ہونی چاہیے. تو وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو پھر تانا کسنا, نیم کالنگ, احتساب کے عمل پہ بات, NRO, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ عوامی نمائندے, اور میں اپوزیشن رہنماؤں کی بات کری کیونکہ ٹریجری بینچز سے بارہا انہیں دعوت ہے, عوامی نمائندے دوسری طرف اپنی ذاتیات سے اوپر نہیں بڑھ رہے. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں اور بارہا کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے, خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب مجموعی طور پر پارلیمان میں اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کو دعوت دیتے ہیں ٹیلی ویژن کے تھرو, آپ کو پارلیمنٹری کمیٹی میں بات کرتے ہیں آپ سے, آپ
مسودے کو پڑھے بغیر آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں تو کیسے نظام کے اندر شفافیت؟ یہ مجھے اپوزیشن سے بھی پوچھنا ملک صاحب، چونکہ آپ بھی قانون اور آئین اور اس کے درمیان رہ کے راستہ ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں اور اسی میں سے گنجائش نکالنے کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو جو اسپیکر کی طرف کو سے جو خط گیا پھر اپنا ایک نمائندہ انہوں نے اس حساب سے اپوائنٹ کر دیا، پی ایم ایل این نے نہیں کیا. سو اپیرنٹلی اس پورے پروسیس کو اگر سٹال کر رہی ہے تو اس میں پی ایم ایل این از ناٹ ریڈی ٹو سٹ ود دیم. پیپلز پارٹی تیار ہے. سر یہ ایک مناسب آپ کے نزدیک اپروچ ہے؟ کیونکہ جو الزامات آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ لگاتی ہے حکومت، ویسے ہی کچھ بات چیت ویسے ہی ٹون پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی انگیج کر رہی ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی. جی ماریہ، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ تو ایک کہنے کی بات ہے کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے، لیکن جو عملی طور پہ حکومت نے کیا ہے کیا اس کے بعد کوئی ایسی گنجائش رہتی ہے کہ جس میں یہ سمجھا جائے کہ جس پارلیمان کی یہ بات کر رہے ہیں اس کو کوئی اہمیت بھی دیتے ہیں؟ یعنی آپ نے ایک پارلیمان کی موجودگی میں ایک آرڈیننس کو پہلے آپ نے آرڈیننس جاری کیا تو لا تو آپ کو آرڈیننس کی صورت میں سامنے آ گیا. اب پھر اس میں جو قوانین آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے کہ آپ اگلے الیکشنز کو چوری کرنے کا منصوبہ کیسے بنا رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ جو ایک پراپرٹی آپ کہہ رہی ہیں الیکشن کمیشن، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نان پارٹی ٹو دیز ریفارمز ہے. الیکشن کمیشن کی اس پراپرٹی جو کہ ووٹر لسٹ ہے وہ کس آئین اور قانون کے تحت کسی طرح سے بھی الیکشن کمیشن کے سوا کسی اور کا اختیار ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر ترمیم کے لیے آپ جو قوانین بنا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ اس الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ کے پاس کیا ایویڈنس اویلیبل ہے کہ جب آپ اس کا کوئی ایسا ایک انسٹرومنٹ بنائیں گے جو کہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ نہیں ہے اور اس کو آپ جنرل الیکشنز تک لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں اور پھر اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے نافذ العمل کر رہے ہیں، پھر ان قوانین کو آپ بلڈوز بھی کر رہے ہیں، پھر آپ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی جمہوریت جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر چکی ہیں. تو اس وقت لگ بھگ کے قریب کچھ تقریباً الیکٹورل سسٹم میں دنیا کے ممالک میں 161 کے قریب ممالک ہیں جن کے الیکٹورل سسٹمز ہیں. ان 161 میں سے صرف 19 ممالک ایسے ہیں جو ای وی ایم پر گئے ہیں اور اس کی پریکٹسز کو انہوں نے اوور دا ڈیکیڈز انڈر اے لاٹ آف سسپیشن، بے شمار شکوک و شبہات کے بعد اور بڑی ریفارمڈ پریکٹسز کے بعد اس کو اڈاپٹ کیا ہے. آپ ہندوستان کی ایگزامپل دیتے ہیں تو ہندوستان کی اسٹیٹ وائز آپ کی دیکھیں نا، اگر یا تو آپ کہتے کہ آپ الیکشن کمیشن کو ترامیم کیا چاہیے تھی، آپ ایک بااختیار الیکشن کمیشن جو کہ آپ کے فیزز میں الیکشنز کی بات کو کرے اور یو آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ ایک ای وی ایم کا نظام لا کر. لیکن ملک صاحب دیکھیں یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس آپ اٹھا رہے ہیں نا، بالکل یہ ڈیبیٹیبل ہے اور اچھی بات ہے، یہ اچھی ہیلدی ڈیبیٹ ہے. سر یہی پارلیمنٹ کے اندر اس کمیٹی میں بیٹھ کے آپ لوگ انگیج کریں گے، ساتھ بیٹھیں گے تو یہ وہیں پہ آپ لوگ یہ حکومت کو آپ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں نا. اگر آپ کہیں گے ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی، تو پھر یہ ہیلدی ڈیبیٹ کا راستہ بند ہوگا. اچھا چلیں پہلے پرسن کین میک اٹ، ہی کین ایکسینچویٹ اے ورژن، لیکن ایک شخص ایک بات اپنی مرضی کے مطابق کہہ سکتا ہے، لیکن واقعات تصدیق کرتے ہیں کہ ہوا کیا. واقعات جھوٹ نہیں بولتے. فار ایگزامپل کہ اگر یہ اس کو ایک آرڈیننس کی صورت میں اپنے منصوبے کے طور پہ لے کر آئیں اور اس کے بعد اس کو ہاؤس کی اس پروسیڈنگ میں جو کہ بیفور بجٹ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ پارلیمان کی وہ تمام روایات جو کہ پچھلے ساری پارلیمنٹس کا حصہ رہی ہیں، مجھے ٹیل می اے ڈے کہ جو بجٹ سے ایک دن پہلے آپ نے ان کو بلڈوز کیا اور اس انداز سے بلڈوز کیا تو آپ نے اس میں اپوزیشن کی رائے مانگی کب؟ آپ اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس یا وہ جو لا کی ریڈنگز کے لیے ان کو وہاں پہ بھیجے تو پہلے بل آتا ہے، بل ٹیبل ہوتا ہے، ٹیبل ہونے کے بعد ریڈنگز کے لیے جاتا ہے، اس کی 1 2 3 ریڈنگز ہوتی ہیں. وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ فعال ادارے ہیں، اگر وہاں تک گیا ہوتا تو اس کی کوئی ایویڈنس سامنے ہوتی. ایویڈنس صرف اس چیز کی ہے کہ آپ نے پہلے اس کو ایک آرڈیننس کی صورت میں نافذ کیا اور پھر اس کو ہاؤس کے اندر سے بلڈوز کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے تو تمام پارلیمانی پروسیجرز کو بھی اڑا کے اس کو رسپونڈ کر دیں پھر میں سعید قاضی. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ خود ملک صاحب قانون سے واقف ہے. آرڈیننس پاکستان کے آئین کا شک 89 ہمیں یہ استحقاق دیتا کہ آرڈیننس لے کے آئیں. آرڈیننس 2 ایشوز کے اوپر آئی تھی، اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ رائٹ دینے پہ اور ای وی ایم مشینز کے اوپر. جو ڈیٹیل مسودہ سامنے آیا 49 امینڈمنٹس کا، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمنٹری افیئرز میں مہینوں سے پڑا ہوا تھا
وہاں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن آپ کی پارٹی نے، جو آپ نے ٹیکنیکل ایشوز یہاں ریز کیے، آپ کی پارٹی نے وہاں پر ڈیبیٹ نہیں کیا ملک صاحب ان باتوں کو، وہاں پر کوئی گفتگو ہوئی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ بلوں کو پاس کیوں کرایا؟ کیونکہ پاکستان کی عوام نے جمہوری نظام کو تقویت میں دیکھنا ہے، اسٹرانگ دیکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیاست کی نظر ہو جائے پاکستان کی ساری قانون سازی کا عمل، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپٹکس میٹر ملکہ، آپٹکس آر ویری بیڈ. ایک ہی دن میں اگر آپ 21 بل اس طرح سے پاس کرائیں گے، بالکل کوئی جمہوری اس میں پرسپشن نہیں ہے. یقین مانیں، اگر یہ سنجیدہ ہوتے، اگر یہ کچھ ترمیم سامنے پیش کرتے، اگر ان کی گفتگو سے سیریسنس نظر آ رہی ہوتی، تو اس طرح بل پاس نہیں ہوتے. لیکن وہاں کھڑے ہو کر ڈیسک بجا کر، آئین کی کتاب کو ڈیسک پہ بجا کر، وزیر اعظم کو نیم کال کر کر، ہمیں بری باتیں کر کر، جن کا ہم جو غیر پارلیمانی ہیں، آپ پہلے دن سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اس دن بھی آپ کا یہی رویہ تھا. تو پھر یہ تو قانون سازی کا دوسری طرف سے سیریس رویہ نہیں ہے. لیکن ہم تو مسودہ لاتے ہیں، آپ اس پہ بتائیے کہ بہتر کیا ہو سکتا ہے. آپ نے آج تک اصلاحات کے اوپر کوئی آلٹرنیٹو دوسرا ویو نہیں دیا.